بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام، ذی قدر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑا مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں جس مال کے کائنات کی توفیق اور اس کی رحمت سے جمعہ شریف کے اول وقت میں ہم اس کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اس وحدہ لا شریک ذات کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں اللہ کے پاک پاکیزہ دربار میں اللہ آج کے اس جمعۃ المبارک کی برکت سے تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ آج کا عنوان انتہائی اہم ہے۔ جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے جسے ماہ سفر کہا جاتا ہے، یعنی صاد، فا اور را۔ یہ سین والا سفر نہیں ہے، یہ صاد والا سفر ہے۔ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے
کہ یہ مہینہ لوگوں کے ہاں منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، اس مہینے میں کچھ لوگ سفر نہیں کرتے، اس مہینے میں کئی لوگ ہیں جو کہ مہنگی چیزیں نہیں خریدتے، اور اس مہینے کو منحوس مہینہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کچھ کیا تو اس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ شادی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس مہینے میں شادی کی گئی تو کہیں طلاق نہ ہو جائے، یعنی اس مہینے کے ساتھ جو منسلک خوشیاں تھیں لوگ ان خوشیوں کو موقوف کر دیتے ہیں اگلے مہینوں تک۔ ابھی کل ایک نوجوان مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں نے والد محترم سے کہا ہے کہ اسی مہینے کے اندر ہم شادی کر لیتے ہیں، تو والد صاحب کہنے لگے کہ یہ مہینہ گزر لینے دو، ربیع الاول میں یا اس کے بعد کریں گے چونکہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ تو پھر میں نے اسی وقت سے ہی یہ ذہن بنایا کہ ایک باپ اگر اس کو منحوس کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرے مجمع میں کئی ایسے باپ بیٹھے ہوں، ان میں سے بھی کئی اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہوں، تو اس لیے ایک باپ کو سمجھانا ہے، کئی باپوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ جس امت کے پاس نبیوں کا سردار نبی ہو، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، جس امت کو اللہ نے سب سے اعلیٰ اور سب سے خوبصورت، سب سے افضل اور بلند مرتبے والا نبی عطا فرمایا ہو، اور پھر اس محبوب نے آ کے اتنی محنت کی ہو کہ اپنا دین کائنات کے ہر جگہ پہ پہنچایا ہو، پھر اس نبی کو ماننے والے اس طرح کے ذہن رکھیں اور شریعت کے باغی بن کے زندگی گزاریں، تو پھر افسوس کا مقام ہے کہ تیری اور میری بات درست نہیں ہو سکتی، بات وہی درست ہے جو پوری کائنات کے سردار فرماتے ہیں۔ اور یہاں مثالیں دی جاتی ہیں، مجبوری ہے جی، بڑے یوں کرتے رہے، دادا یوں کرتے رہے، پردادا یوں کرتے رہے، والد صاحب یوں کرتے رہے، لہٰذا یہ ایک رسم چل پڑی ہے، تو ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے محلے میں اس رسم نے رواج پکڑ لیا ہے، لہذا ہم اس رواج کو ترک نہیں کریں گے، اس رواج کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس رسم پہ ہی عمل کرتے چلے جائیں گے۔ پھر بتائیے کہ اگر رسموں پہ ہی عمل کرنا تھا، رواجوں پہ ہی عمل کرنا تھا، اور اگر شرک والے ہی کام کرنے تھے، یہودیوں اور عیسائیوں اور کھتریوں والے ہی کام کرنے تھے، بتا پھر میرے محبوب اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ یہ کام تو پہلے بھی چل رہے تھے۔ اگر تمہیں بڑوں کی ماننی ہے، شریعت کی نہیں ماننی، تمہیں بڑوں کے حوالے دینے ہیں، قرآن کے حوالے نہیں دینے، تمہیں بڑوں کی مثالیں دینی ہے، حضور کی حدیث کی مثال نہیں دینی، بتا پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محنت کیوں کی ہے اور کس لیے کی ہے؟ حضور بدووں کو دین سمجھانے کے لیے آئے تھے، مشرکوں کو دین بتانے کے لیے آئے تھے، حضور رسم و رواجوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، حضور اس طرح کی تمام تر ڈھنگ چالوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب لوگ اس عقیدے کے مالک تھے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے کو منحوس کہتے تھے، وہ تو مشرک تھے۔ کون؟ بولیے، وہ تو مشرک تھے
اور آج بھی ان مشرکوں کے عقیدے پہ عمل ہو رہا ہے، اور آج بھی مشرکوں کا والا عقیدہ اپنایا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیے، قرآن 30 پارے سمیت میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، کیا قرآن سے رہنمائی نہیں لی جا سکتی؟ کیا حضور کی سونی زبان بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کی صورت میں اتنی احادیث ہیں، ان سے رہنمائی نہیں لی جا سکتی؟ کیا علماء کے پاس رہنے سے ان سے مسائل پوچھ کے رہنمائی نہیں لی جا سکتی؟ تو پھر اپنی طرف سے مہینے کو منحوس قرار دے دینا، کسی ویلے کو، کسی گھڑی کو، کسی منٹ کو منحوس قرار دے دینا، کسی پرندے کو منحوس قرار دے دینا، کسی دن کو منحوس قرار دے دینا، لگتا یوں ہے کہ شریعت ہر انسان کی اپنی گھر میں بیٹھ کے بنائی ہوئی ہے۔ ڈر جائیے اللہ رب العزت سے، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیے میرے محبوب کریم۔ آج کا جمعہ اگر سنو گے تو ساری زندگی فائدہ دے گا، اور مشرکوں کے پاس بیٹھ کے ان کی باتوں کا رد تم نہیں کرنا ہے۔ آج کا جمعہ سننے کے بعد کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سن چکے ہیں، آج کے بعد رسمیں نہیں چل سکتی، جب بھی چلے گا محبوب کا سونا دین ہی چلے گا۔ اور لوگ مجبوریاں بناتے ہیں اور مجبوریاں بتاتے ہیں، وہ دیکھو نا جی، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، وہ فلاں ہے۔ آج آ کے انہوں نے بڑوں کی ماننی ہے، بڑوں کی بات سامنے لانی ہے، گھر کی مان کے ہی انہوں نے چھوڑنا ہے۔ پھر بتائیے کہ مشرک بھی یہی کہتے تھے، یہودی بھی یہی کہتے تھے، عیسائی بھی یہی کہتے تھے، پھر فرق کیا ہے؟ کچھ فرق تو کرو اپنے اور ان کے درمیان کہ آپ مسلمان ہیں، وہ یہودی ہیں۔ کچھ فرق تو کرو کہ آپ حضور کے سونے نبی کی امتی ہیں۔ کچھ فرق نہیں کر رہے ہو، انہی کا عقیدہ، انہی کی رسمیں، انہی کے رواج۔ اور کئی لوگ انڈیا سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، جو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، میں بھی ویسے مہاجر ہوں، وہ انڈیا کی رسمیں ساتھ ہی اٹھا کے لے آئے ہیں، اور ادھر پاکستان میں آ کے پیدائش ہوئی ہے، پاکستان میں آ کے پیدا ہوئے ہیں، ولادت ادھر ہوئی ہے، لیکن رسمیں ابھی بھی ادھر کی ہیں، رواج آج بھی وہی ہے۔ اور جانتے ہیں کہ ادھر تو کھتری رہا کرتے تھے، کیا تم بھی کھتری بننا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو سونے نبی کی امتی اور غلام کہنے کے باوجود اس طرح کے کام کرتے ہو؟ تیرے ملک میں کئی ایسے مشرک ہیں، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، اور یہودیوں والے، مشرکوں والے کام کرتے پھر رہے ہیں۔ کبھی اپنے نام کی فال نکلوانے چلے جاتے ہیں، کبھی اپنے نام کا حساب کروانے چلے جاتے ہیں، کبھی اپنے نام کا طوطا اڑانے کے لیے چلے جاتے ہیں درباروں پہ کہ میرے نام کا پرندہ چھوڑنا، یہ ذرا بتانا میں نے سفر کرنا ہے، ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ ذرا بتانا کہ میں نے فلاں کاروبار کرنا ہے، ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ ذرا میرا ہاتھ چیک کر کے بتانا کہ میں نے جس کے ساتھ نکاح کہا ہے، وہ نکاح کیا ہے، وہ میرے حق میں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، یہ دوسرا ہاتھ چیک کر کے بتانا کہ شادی قسمت میں ایک ہے یا 2-4 ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کام ہیں، یہ حضور کے غلاموں کے کام ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود کام کھتریوں والے، ہندوؤں والے، کئی ہاتھوں میں دھاگے باندھ کے پھر رہے ہیں کہ یہ مجھے نظر سے بچاتا ہے، کوئی ہاتھ میں کڑے پہن کے پھر رہے ہیں کہ یہ میں فلاں دربار سے لے کے آیا ہوں، یہ مجھے بیمار نہیں ہونے دیتا۔ کئی نئی گاڑیاں خرید کے لاکھوں روپے کی پیچھے ٹوٹا چتر باندھ لیتے ہیں کہ اس سے گاڑی کو نظر نہیں لگتی۔ کئی نئی کوٹھیاں بنا کے اوپر کالی ہنڈیاں کو مودی مار دیتے ہیں کہ کوٹھی کو نظر نہیں لگے گی۔ ظالموں، حضور پھر کس لیے آئے تھے؟ جو حضور دین لے کے آئے ہیں، پھر اس دین کو کس نے پڑھنا ہے؟ پھر یہ میرے سامنے 30 پاروں والا قرآن پڑا ہوا ہے، یہ قرآن سچا ہے یا ہماری باتیں سچی ہیں؟ واللہ اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود مشرکوں سے بھی آگے گزر گئے۔
تمہارے ہاتھوں کے کڑے تمہیں بیماری سے بچائیں گے؟ تمہارے ہاتھوں میں بندھے ہوئے دھاگے تمہیں بیماری سے بچائیں گے؟ بیماری سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ کی قسم میرے پاس ٹائم ہوتا نا غور کرنا، دکھ ہوگا جس بندے کی آج توجہ نہ ہوئی، ٹائم ہوتا تو میں اس پہ اتنی آیات بینات پڑھتا، اور بیماریاں لگانے والا بھی اللہ ہے، شفائیں دینے والا بھی اللہ ہے۔ تیرا ایمان دھاگے پہ چلا گیا ہے، تیرا ایمان کڑے پہ چلا گیا ہے، کوئی گھنگرو پہنا پھرتا ہے، کوئی اپنے کانوں کے اندر نتھلیاں پہنا پھرتا ہے، کوئی اپنے ناک میں نتھلیاں پہنا پھرتا ہے، کوئی اپنے پاؤں میں کڑے پہنا پھرتا ہے، کوئی ہاتھوں میں کڑے پہنا پھرتا ہے، اور کئیوں نے رہی کہیں کسر نکال دی کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، یہ سفر کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا لا عدوا ولا طیرا ولا حامہ ولا سفر۔ میں نے سفر کے مہینے پہ گفتگو کرنی ہے، مجھے نہ کہنا پڑے کہ آپ بولیں، خود ہی بولتے چلے جائیں۔ حضور نے ایک حدیث میں 4 چیزوں کا نام لیا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ لا عدوا ولا طیرا ولا حامہ ولا سفر۔ ایک حدیث میں حضور نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ چاروں چیزیں ہی منحوس نہیں ہیں، اور جانتے تھے میرے محبوب نبوت کی نظروں سے آج کے زمانے کو دیکھ رہے تھے میرے محبوب، اسی لیے ان 4 چیزوں کا نام لے کے حضور نے بیان فرما دیا کہ ان کو منحوس نہ سمجھنا۔ اور ویسے اگر میں قرآن پاک پڑھوں، سورہ ملک سامنے آتی ہے تو سورہ ملک ساری چیزوں کی نفی کر دیتی ہے، اور اللہ کا قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کوئی چیز بھی منحوس پیدا نہیں فرمائی۔ اور قرآن پاک کا 12واں پارہ ہے، آیا مقدسہ سامنے آتی ہے، اللہ کا واسطہ ہے غور کر لو، میٹر دیکھ لو، کوئی سیکھ لو، کوئی سمجھ لو۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا 12 اسنا کہتے ہیں 2 کو، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، ملائیں تو کتنا بنتا ہے؟ بولیے نا کتنا بنتا ہے؟ سال کے مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ نے سال کے مہینوں کو یعنی 12 مہینوں کو قرآن پاک کے 12ویں پارے میں بیان فرمایا ہے، اور جن مہینوں کو اللہ بیان فرمائے ظالموں انہیں منحوس کہتا ہے۔ اس مہینے میں تو بیٹی کی شادی سے رکے ہوئے ہیں، بیٹے کی شادی سے رکے ہوئے ہیں، اس مہینے میں تو سفر نہیں کر رہا، اس مہینے میں کاروبار نہیں کر رہا۔ اور ویسے ایک عقلی دلیل بھی سامنے آتی ہے، سفر کا مہینہ اگر منحوس جو ہے تو اس مہینے میں اگر کسی کو پیسے ملے تو نہیں نہ لینے چاہیے؟ بولیے، چونکہ پیسے آنا خوشی کی بات ہے نا، تو مہینہ منحوس ہے۔ اور اگر اس مہینے میں اللہ کسی کو بیٹا دے، اب مجھے بھی کچھ سمجھاؤ نا، اس مہینے میں کوئی اللہ کسی کو بیٹا دے دے تو کہہ دیا کرو منحوس مہینہ ہے، یہ اللہ خوشیاں کہاں دکھا رہا ہے؟ یہ کس مہینے میں خوشیاں آ رہی ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مسلمان منحوس کہتے پھر رہے ہیں۔ کئی الو پرندہ ہے، الو پرندہ، اس الو پرندے کو منحوس کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کا نام الو ہے، وہ تو منحوس نہیں ہے، لیکن تو الو ضرور بنا پھرتا ہے۔ تو نے الو بن کے زندگی گزاری ہے، وہ منحوس نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے پاس لوگوں کی باتیں ہیں، میرے پاس سونے کا فرمان ہے۔ اب مقابلہ کر لے کہ لوگوں کی باتیں ٹھیک ہیں، یہ حضور کا فرمان ٹھیک ہے۔ اب مقابلہ کر لے کہ ایک طرف تیرے بڑوں کی باتیں ہیں، دوسری طرف اللہ کا قرآن ہے، ٹھیک کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ آئیے، میرے محبوب نے 4 چیزوں کا نام لے کے فرمایا، لا عدوا ولا طیرا ولا حامہ ولا سفر۔ حضور نے فرمایا لوگوں، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری، میں نام لے کے 4 چیزوں کو گنوانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا کہ آنے والے زمانے میں نا لوگ کہیں گے اس کے پاس نہ بیٹھو، اسے بیماری لگی، مجھے بھی لگ جائے گی۔
بن گیا نا لوگوں کا یہ عقیدہ؟ ڈاکٹر سے دوائی لینے جائیں تو وہ کہتے ہیں تولیہ استعمال نہ کرنا، فلاں کا صابن استعمال نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اپنی جگہ پہ باتیں جو کہہ رہے، لیکن ہم ان باتوں کو تسلیم کریں گے جو سونے کی زبان سے نکلی، اور تمہاری باتیں سن سن کے نا، تمہاری باتیں مان مان کے کرونے میں کئیوں نے سکے باپ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، کئیوں نے سکی ماں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور جن سے تو دین سیکھتا پھر رہا ہے نا، انہوں نے ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے ہوئے تھے، کسی غریب سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جن کے پاس قرآن ہو وہ قرآن سے دور ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس سونے کا فرمان ہو وہ سونے کے فرمان سے دور ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ بتا، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود؟ یہ ہے مسلمان؟ کہنے کو مسلمان، کام یہودیوں والے، کھتریوں والے، سکھوں والے؟ میرے نبی پاک، آواز آنی چاہیے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ یہ جمعہ پتہ نہیں کہاں تک جانا ہے، بولتے چلے جائیں گے تو سب کا حصہ۔ اور میں ایک بڑی پوائنٹ کی بات کرتا ہوں، جس بندے نے بولنا ہے نا، یہ جہاں تک میری تقریر جائے گی وہاں تک اس کی آواز جائے گی، جتنے لوگ سنتے چلے جائیں گے تمہارے کھاتے میں نیکیاں لکھتی چلی جائیں گی۔ فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، غور کیجئے گا، کوئی بیماری متعدی۔ اور بھائی میں نے پہلے بھی مثال دی ہے، اگر ابو بیمار ہو جائے تو گھر سے نکال دو، امی بیمار ہو جائے تو پاس نہ بیٹھا کرو، امی کو بیماری لگ گئی ہے لہذا مجھے بھی لگ جائے گی، سکی بہن کو بیماری لگ گئی ہے گھر سے نکال دو، چھٹی کروا دو ڈاکٹروں کی مان کے کہ کہیں مجھے لگ جائے گی، سکے بیٹے اور بیٹی کو بیماری لگ گئی ہے چھٹی کرواؤ گھر سے، کھانا پینا الگ کر دو۔ اس کا مطلب ہے یہ سب کہانیاں ہیں، سچی بات میرے محبوب کی ہے، اور میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ لا ادوا، کسی کے بیماری لگانے سے بیماری لگتی نہیں لگتی، بیماریاں لگانے والا کون اور بیماریوں سے شفا دینے والا کون؟ یہ عقیدہ اپناؤ، یہ عقیدہ اپناؤ، یہ مسلمانوں والا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کرام والا عقیدہ ہے۔ مشرکوں والا عقیدہ چھوڑو، صحابہ کرام والا عقیدہ اپناؤ۔ اور پھر اگلی بات سنیے، میرے محبوب فرماتے ہیں وَلَا طِيَّرَ، دوسری بات وَلَا طِيَّرَ، فرمایا کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہے، کوئی چیز بھی۔ اس جملے نے نفی کر دی ہے ساری چیزوں کی جن کے متعلقہ تم کہتے ہو فلاں منحوس، فلاں منحوس، فلاں منحوس۔ قرآن کے بارے میں میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ قرآن آتا ہے حضور کے سینہ اطہر پہ، وہ بھی نفی کرتا ہے، اور میرے محبوب کی سونی زبان سے سونے جملے نکلتے ہیں، وہ بھی ہمارے جملوں کی نفی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن بھی ہمارے جملوں کی نفی کرے، میرے محبوب کی سونی زبان بھی ہماری باتوں کی نفی کرے، ہم پھر بھی بڑوں کی مانیں۔ اور سنو میرے محبوب کیا فرماتے ہیں، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی ویلا، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے۔ اور تیسری چیز میرے محبوب فرماتے ہیں غور کیجیے گا، وہ میں قربان جاؤں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا کوئی ویلا منحوس نہیں، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا والا سفر، سفر کا مہینہ بھی منحوس، بولیے منحوس۔ اچھا اب حضور نے تو اس وقت فرمایا تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، اس کا مطلب ہے کہانی بڑی دور سے چلتی آ رہی ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ منحوس والی کہانی، اب بولو تو صحیح ذرا، بڑی دور سے چلتی آ رہی ہے، اسی لیے حضور نے مہینے کا اسپیشلی نام لے کے فرمایا ولا سفر، مہینہ منحوس، سفر منحوس۔ اب جو پیچھے داستان ہے ذرا سنیے گا، میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، غور کیجئے گا۔ اللہ نے جب 12 مہینے بنائے نا، کتنے پس منظر بتانے لگا ہوں کہ لوگ اس مہینے کو منحوس کیوں کہتے آئے،
اور تب سے یہ مہینہ منحوس مشہور ہو گیا. اور جب لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہوئی کہ سفر مہینہ منحوس ہے تو پھر نفی پوری کائنات کے سردار نے فرما دی. فرمایا کوئی منحوس نہیں ہے، اللہ نے کوئی چیز منحوس پیدا ہی نہیں کی. غور کرنا، نظریں اٹھانا ذرا. اس کو لوگ منحوس کیوں کہتے آئے؟ کیا تاریخ ہے اس کی؟ میں حدیث سامنے رکھتا ہوں. میرے نبی پاک 3 مہینے نا حرمت والے. کتنے؟ ذی-قعدہ، ذی-الحج، محرم. کتنے؟ ذی-قعدہ، ذی-الحج، محرم. یہ 3 مہینے حرمت والے ترتیب کے ساتھ لگاتار آتے ہیں. ذی-قعدہ گزر گیا نا، اس کے بعد قربانی والا مہینہ جسے ذی-الحج کہتے ہیں وہ بھی گزر گیا. ابھی محرم گزرا ہے تو یہ ترتیب سے آئے نا. بولیے 11واں، 12واں اور پہلا ترتیب سے آئے نا. تو یہ تینوں مہینے حرمت والے. اچھی طرح سمجھ لیں، تینوں مہینے حرمت والے. کیا معنی ہے اس کا؟ ان 3 مہینوں میں نا مکے میں، مدینے میں میرے محبوب نے فرما دیا تھا، بلکہ اللہ نے فرما دیا ہے یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا پاس کیا کرو. ان میں لڑائی نہیں ہو سکتی، ان مہینوں میں جھگڑا نہیں ہو سکتا، ان مہینوں میں ایک دوسرے کے گریبان نہیں پکڑا جا سکتا، ان مہینوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں کی جا سکتی. پیار کرو، محبت کرو. اور ان 3 مہینوں کا یعنی حرمت والے مہینوں کا پاس نہ صرف صحابہ کرام کرتے تھے بلکہ مکے کے مشرک بھی ان مہینوں کا پاس کیا کرتے تھے. کوئی بات سمجھ آ رہی؟ یعنی ان 3 مہینوں کی عزت نہ صرف صحابہ کرام کرتے تھے بلکہ مکے کے مشرک بھی ان 3 مہینوں کی عزت کرتے تھے. حتیٰ کہ ان 3 مہینوں میں ان کے سامنے سکے باپ کا قاتل آ جاتا نا، اسے بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. ان 3 مہینوں میں سکے باپ کا قاتل ان کے سامنے آ جاتا تو اسے بھی چلا جا. مہینہ ذی-قعدہ چل رہا ہے، مہینہ ذی-الحج کا چل رہا ہے، مہینہ محرم کا چل رہا ہے، مہینہ کوئی اور ہوتا تو پھر تو بچ کے جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 مہینوں میں سکے باپ کے قاتل کو بھی لوگ، یا تو میرے بات سمجھانے میں کوئی مسئلہ ہے کہ مجھے بات سمجھانی نہیں آتی، اور اگر مجھے اللہ نے یہ فن دیا ہے اور الحمدللہ دیا ہے تو پھر مہینہ تو منحوس نہیں کرے. منحوس نحوست ادھر تو نہیں آئی کڑی. لا حول ولا قوت الا باللہ. بولو ذرا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غور کیجئے گا، میں اکثر کہتا ہوں میں ترجمہ کلاس میں لوگوں کو بٹھا کے بات سمجھا کے ان کے ذہنوں میں داخل کر دیتا ہوں. کون سا میں نے ہمیشہ یہاں تقریریں کرنی ہے، کون سا آپ نے یہاں بیٹھ کے مجھے ہمیشہ کے لیے سننا ہے. نہ تو رہنا، نہ میں رہنا، نہ تو رہنی، نہ چھا رہنا، کچھ بھی نہیں یہاں پہ رہنا. تو پھر ہمیشہ ہم نے یہاں بیٹھے رہنا ہے، نہ ہمیشہ میں نے تقریریں کرنی، نہ ہمیشہ آپ نے سننی ہے. تو ایک ہی دفعہ جو موضوع بتایا جائے سمجھ تو آ جائے نا کہ واقعی اللہ کیا فرماتا ہے، اس کا سونا محبوب کیا فرماتا ہے. اب آج کا موضوع آج سننے کے بعد زندگی بھر کسی چیز کو تم منحوس نہیں کہو گے، اس لیے کہ تم نے اس بارے میں اس فقیر کی زبان سے سن لیا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں 3 مہینوں کا پاس مشرکین بھی کرتے ہیں. پاس کا مطلب عزت ہے، وہ بھی ان 3 مہینوں کی عزت کیا کرتے تھے. سکے باپ کا قاتل آ جاتا اسے بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. اور جیسے ہی 3 مہینے گزرتے نا، غور کرنا، محرم گزرتا تو اگلا کون سا مہینہ آتا؟ یہی. غور کرنا، پس منظر بتا رہا ہوں کہ کب سے لوگوں نے اسے منحوس کہنا شروع کیا. اگلا مہینہ سفر کا آتا. سفر کا معنی ہے خالی کرنا. کیا سفر کا معنی کیا ہے؟ بولیے سفر کا معنی کیا ہے؟ خالی کرنا. تو اس مہینے کے شروع ہوتے ہی مشرکین اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے.
میدان جہاد میں نکل پڑا کرتے تھے، جنگوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ چونکہ 3 مہینے حرمت والے گزر چکے، اب سفر کے مہینے میں جب گھر خالی ہو جاتے نا تو لوگ لڑائیاں کر کے، جھگڑے کر کے، جنگ کر کے واپس آتے تو کئیوں کے سہاگ لٹ جاتے، کئی بیٹے یتیم ہو جاتے، کئی بیٹیاں یتیم ہو جاتی، کئی عورتوں کے سہاگ لٹ جاتے، اور کئی عورتوں کے خامد جو ہے وہ مر جاتے جنگوں میں۔ جب واپس لوٹا کرتے تھے تو کسی کے ساتھ باپ نہیں ہوتا تھا، کسی کے ساتھ خامد نہیں ہوتا تھا، کسی کے ساتھ بھائی نہیں ہوتا تھا، کسی کے ساتھ باپ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وقت کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ مہینہ ہی منحوس ہے۔ ان کو گال سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ مہینہ ہی ہر سال جب آتا ہے گھروں کو خالی کر دیتا ہے، ہر سال جب لوٹ کے آتا ہے بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، ہر سال جب لوٹ کے آتا ہے کئیوں کے سہاگ لٹ جاتے ہیں، ہر سال جب یہ لوٹ کے آتا ہے کئیوں کے بھائی جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا مہینہ ہی منحوس ہے۔ اب یہ بات چلتے چلتے پوری کائنات کے سردار کے کانوں میں پڑی۔ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں سنو، آج میں نفی کر رہا ہوں میرے ماننے والے۔ اب اگر حضور کے ماننے والے ہو تو خبردار رہنا، کسی چیز کو منحوس نہ کہنا۔ حضور نے فرمایا میرے ماننے والے سن لیں قیامت تک آنے والے، کوئی مہینہ، کوئی ویلا، کوئی گھڑی، کوئی پرندہ، کوئی دن اللہ نے منحوس پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جبکہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ میرے نبی پاک غور کریں صلی اللہ ہو، فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو لوگ اس مہینے کو منحوس کہتے ہیں، ہم اس پہ کچھ دلائل دیتے ہیں۔ بیٹے کی شادی آئی تو نہیں کرنی، بیٹی کی شادی آئی تو نہیں کرنی، اس مہینے میں لمبا سفر نہیں کرنا، اس مہینے میں نیا کاروبار نہیں کرنا، اور کئیوں نے تو منگل کے دن کو بھی منحوس کہنا شروع کر دیا ہے۔ اور ادھر چلے جائیں دیپال پور کے علاقے میں تو وہ بدھ والے دن جیب سے پیسہ نکال کے نا، پیسے نکال کے بدھ والے دن کسی کو دیتے ہی نہیں ہے۔ اور اگر گھر میں کسی کو بخار ہو جائے، کوئی بیماری لگ جائے تو اس کو بدھ والے دن ہاسپٹل میں نہیں لے کے جاتے کہ کہیں جیب سے پیسے نکالنے پڑیں گے، تو یہ تو دن ہی منحوس ہے۔ یہاں تک جہالت پہنچ چکی ہے، یہاں تک جہالت پہنچ چکی ہے۔ اور اگر ان دنوں میں پیسے آنے شروع ہو جائیں، بول نہیں رہے آپ، میں تمہیں کچھ سکھا رہا ہوں کہ اسے جواب تو دو۔ یعنی جائیں تو یہ دن منحوس ہے، اور اگر آئیں تو پھر ٹھیک ہی ہے نا۔ یعنی کوئی چیز آئے ان دنوں میں تو پھر دن ٹھیک ہے، اور اگر ان دنوں میں سے کوئی چیز چلی جائے تو پھر یہ منحوس ہے۔ وہ ایک ایسا مشرکوں والا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں تھا، یہ تابعین کا عقیدہ نہیں تھا، یہ عقیدہ میرے محبوب نے نہیں دیا، یہ عقیدہ اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا۔ آئیے میں قرآن کے 10ویں پارے سورہ توبہ کی آیت لینے لگا ہوں۔ اگر کوئی قرآن سننے والا بیٹھا ہے نا تو پھر قرآن سن کے میں ترجمہ کروں گا آیت کریمہ کا۔ اس آیت مقدسہ پہ پھر ہمیشہ کے لیے ایمان رکھنا۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ محبوب اپنی امتیوں کا عقیدہ درست فرماؤ۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے نا، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، محبوب کسی کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی
کسی کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کسی کو اس وقت تک مصیبت نہیں پہنچ سکتی، کسی کو اس وقت تک دکھ اور تکلیف نہیں پہنچ سکتے، الا ما كتب اللہ لنا، جب تک کہ ہم اس کی قسمت میں نہ لکھ دیں۔ عقیدہ بناؤ، عقیدہ بناؤ۔ محبوب ان لوگوں کو بتائیں، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کی آیہ مقدسہ پتہ ہے کیا فرماتی؟ مومنوں کا توکل اللہ کی ذات ہے۔ مومن جو ہوتے ہیں نا، مومن وہ یہ نہیں کہتے ویلا منحوس تھا اس لیے نقصان ہوا ہے، گھڑی منحوس تھی اس لیے نقصان ہوا ہے، دن منحوس تھا اس لیے نقصان ہوا ہے، بلی آگے سے گزر گئی تھی اس لیے نقصان ہوا ہے، دیوار پہ الو آ کے بیٹھ گیا تھا اس لیے نقصان ہوا ہے، میرے سامنے سے کالی بلی کا گزر ہو گیا اس لیے نقصان ہوا ہے۔ نہیں نہیں، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ قرآن کہتے ہیں ان کا عقیدہ اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے مالک نہیں کرنا ہے۔ یہاں لاکھوں کی گاڑی لی ہے تو ٹوٹا چتر پیچھے باندھ لیا ہے، گاڑی کو نظر نہیں لگے گی۔ وہاں مشرکوں والا عقیدہ ہے، نئی کوٹھی بنائی ہے لاکھوں روپے لگا کے، کالی ہنڈیاں کو پر موزے مار دی ہے، وہاں مشرکوں والا عقیدہ ہے۔ اور مومنوں والا عقیدہ اپنا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جب لے جو لی ہے تو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دے، ٹوٹا چتر لازمی باندھنا تھا۔ جب کوٹھی بنا جو لی ہے، اللہ نے پیسے دیے ہیں بن گئی ہے، جس کے اوپر کالی ہنڈیا کو الٹا کیوں کرنا تھا؟ آیت الکرسیاں پڑھ کے پھونک مار دی، اللہ حفاظتہ فرما لے گا۔ لازمی مشرکوں والا عقیدہ اپنانا ہے اور مشرکوں والے کام کرنے، اور ان پیروں فقیروں کے پاس جا کے جو تیری نظر میں پیر فقیر ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، واللہ سب کچھ اللہ کے قرآن میں ہے۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے جی؟ بولیے، منحوس ہے؟ آواز تو آئے نا، پونا گھنٹہ ہو گیا ہے سمجھاتے ہوئے، اب تو آواز آئے۔ منحوس ہے؟ کوئی ویلا منحوس ہے، کوئی گھڑی منحوس ہے، کوئی وقت منحوس ہے، کوئی پرندہ منحوس ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کوئی چیز منحوس پیدا ہی نہیں فرمائی۔ اللہ نے کوئی چیز منحوس پیدا نہیں فرمائی۔ اور نحوست انسان کے پاس خود کیسے آتی ہے غور کرنا۔ انسان جو شراب پیتا ہے نحوست تو اس کے پاس ہے، جو سود کھاتا ہے نحوست تو اس کے پاس ہے، جو زنا کرتا ہے نحوست تو اس کے پاس ہے۔ اور نحوست اپنے آپ میں خود پیدا کر رہے ہیں، تیرے اندر اللہ نے نحوست پیدا نہیں کی، اللہ نے تجھے منحوس نہیں بنایا۔ یہاں لائٹ اچانک چلی جائے نا، اچانک تو اوپر سے کوئی آ جائے، جائے منحوسا لے گیا سر، ہے کہ نہیں؟ تسی ہستے ہو، میں تو ندیر سنا رہے ہوں، کہتے نہیں لوگ کیسا منحوس مچھر لگ گیا کہ لے گیا۔ اب اس نے یہ منحوس اللہ کے بندے کو کہا ہے، اور اگر کسی کے آنے سے لیٹ آ جائے، تھوڑی دیر پہلے آ جائے یہاں، یعنی اس کے آنے سے لیٹ آئی ہے، کیسا مشرکوں والا عقیدہ ہے۔ کسی اللہ کے بندے کو منحوس کہی جا رہا ہے، کسی کو خوش نصیب کہی جا رہا ہے۔ یہ شریعت انہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے، تیار کی ہے، جو تیری زبان پہ آئے وہ کہتے ہیں۔ اور اس شریعت پتہ ہے کس کی زبان کا نام ہے؟ میں نام لینے لگا ہوں، خوش بخت اور خوش نصیب انسان بولیں گے جو اس نبی کی امتی ہے۔ اور شریعت اگر کسی کی ہے تو وہ میرے سونے نبی کی سونی زبان کا نام صحیح ہے۔ نہیں مان سکتے ہم کسی کی بات، نہیں تسلیم کر سکتے ہم کسی کی بات۔ اگر ہمیں منوانا ہے تو پھر سونے کا فرمان لے آؤ، پھر قرآن کی آیت لے کے آؤ، اور پڑھے لکھے سنی بنو، پڑھے لکھے اہل حدیث بنو، پڑھے لکھے دیوبندی بنو، جاہلوں والی زندگی نہ گزارو، مشرکوں والی زندگی نہ گزارو، بد عقیدہ والے جو لوگ ہیں ان والی زندگی نہ گزارو، صحابہ کرام والی زندگی گزارو۔
دلیل سے زندگی گزارنا سیکھو، دلیل سے۔ کس سے؟ اگلی بات سنیے گا، پوت دی شادی نہیں کرنی، مہینہ سفر ہے، پوت دی شادی نہیں کرنی، مہینہ محرم ہے، تو کئیوں نے محرم دے مہینے کیتی ہے نا، کئیوں نے کی، ان کو کچھ نہ کچھ دین کا پتہ ہے، کئیوں نے اس وجہ سے نہیں کی کہ محرم میں بھلا شادی کرتے ہیں، اور سفر کو تو ویسے ہی وہ منحوس سمجھتے ہیں، اور میں تاریخ بتا چکا ہوں سفر کی کیسے منحوس کیوں کہتے آئے میرے نبی پاک۔ اچھا اگر یہ مہینہ منحوس ہے تو پھر میں تم سے کچھ باتیں، کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ اور اس مہینے کو منحوس کہنے والوں، اس مہینے کے اندر پوری کائنات کے سردار میرے اور آپ کے پیارے محبوب کی پہلی شادی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر کے اندر ہوئی ہے۔ اب میں دلائل دیتا جا رہا ہوں، دماغ میں بٹھاتا چلا جا۔ حضور کی پہلی شادی سفر کے مہینے میں، اور اگر میں ایک بات اور کروں، مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ان کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ اور اگر ایک بات اور بھی کروں، دلائل نوٹ کرتے چلے جائیے، میرے نبی پاک حضور نے جو سفر ہجرت کیا ہے، جو سفر عظیم ہے جسے سفر ہجرت کہا جاتا ہے، وہ سفر کے مہینے میں کیا ہے۔ کس کے مہینے؟ سفر کے مہینے میں حضور نے سفر ہجرت کیا ہے۔ اور پھر جہاد کے متعلقہ جتنی آیات اتری ہیں نا جہاد کے متعلقہ قرآن پاک میں، آپ تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، وہ ساری کی ساری آیتیں سفر کے مہینے میں اتری ہیں۔ اللہ نے اس مہینے میں خود فرمایا کہ سفر کرو، جہاد کرو۔ توجہ کوئی نہیں کرتا۔ حضور کا سب سے چھوٹا شہزادہ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا وصال ہو گیا، تو مشرک تو کب سے آ رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں، مشرکوں والا عقیدہ آج بھی ہے۔ حضور کا چھوٹا صاحبزادہ وصال فرما گیا، دلیل سنیے۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، حضور کے سب سے چھوٹے بیٹے کا ادھر سے چاند کو گرن لگ گیا۔ کس کو؟ کس کو؟ غور کرو ادھر میرے تو دیکھو، کس کو؟ یہ سورج گرہن چاند گرہن لگتے ہیں نا، جب چاند کو گرہن ہوا نا تو لوگوں نے حضور کے محلے میں یہ بات پھیلا دی کہ حضور کے بیٹے کے وصال کا دکھ چاند نے بھی لے لیا ہے، اس لیے تو اسے گرہن ہوا ہے۔ اب یہ بد عقیدگی جب پھیلنے لگی نا مدینے میں، میرے محبوب منبر پہ تشریف لائے، بولو چنگے رہ جاؤ، منبر پہ حضور تشریف لائے، فرمایا لوگوں سنو، سورج گرہن کا، چاند گرہن کا میرے بیٹے کے وصال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس وقت لگتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جب اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ذہنوں سے بات نکال دو کہ چاند گرہن اس لیے ہوا ہے کہ میرے بیٹے کا دکھ لے لیا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات بیانات میرے محبوب نے منبر پہ تلاوت کی ہیں، ذرا سنیے گا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ حضور نے چاند کا بھی نام لے دیا، سورج کا بھی نام لے دیا، درختوں کا بھی نام لے دیا، پتوں کا بھی نام لے دیا، ساری چیزوں کا، ہواؤں کا بھی نام لے کے پتہ کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے گا۔ میرے محبوب پتہ کیا فرماتے ہیں قرآن پڑھ کے، لوگوں اپنے عقیدے کو درست کرو، میرے بیٹے کے ساتھ سورج گرہن کا، چاند گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس وقت آتی ہیں جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے، لہٰذا نماز پڑھ کے اسے راضی کیا کرو۔ آج سے یہ عقیدہ چھوڑ دو، یہ مشرکوں والا عقیدہ ہے۔
چاند گرن سورج گرن جب یہ لگتے ہیں تو یہ اس وقت لگتے ہیں جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور باقی چاند بھی میرے رب کو سجدہ کرتا ہے، سورج بھی میرے رب کو سجدہ کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ دو باتیں کرنی آپ سے، موضوع ختم ہو رہا ہے۔ میرے نبی پاک جنوں آج دا موضوع سمجھ آ رہا ہے ہتھ کھڑا کریں آپ۔ شکر ہے کوئی چیز نال لے کے جایا کرو نا، تو نالے کرے جا کے دسیا بھی کرو۔ میرے نبی پاک حضرت مولا کائنات نہ سفر کرنے لگے، کیا جو کہتے ہیں اس مہینے میں سفر نہیں کرتے، تو مولا کائنات سفر کرنے لگے تو ایک بد عقیدہ بندہ جس کا عقیدہ گندا تھا وہ آیا، اس نے کہا یا حضرت آپ ابھی سفر نہ کیجئے گا، چونکہ یہ جو ویلے ہے نا جس ویلے آپ سفر کرنے لگے ہیں یہ منحوس ہے، اور آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں اور میدان میں جا رہے ہو لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، آپ نہ جائیں، شکست ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جس ویلے میں آپ سفر کر رہے ہیں یہ منحوس ہے۔ اب کس کو کہہ رہے؟ جن کو نا میرا جملہ سن کے بولے، وہ بد عقیدہ بندہ کس کو کہہ رہے؟ جن کو میرے محبوب نے اپنی زبان سے باب العلم کہا ہے۔ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے، تو وہ مولا کائنات کو کہہ رہے ہیں، وہ مولا کائنات کو کہہ رہے ہیں۔ جیسے کوئی محلے کا بندہ اٹھ کے آ کے مفتی سے بات شروع کر دے تو مفتی کا پھر چپ رہنا ہی بنتا ہے نا، چپ رہنا بنتا ہے، کیا چپ رہنا بنتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ قرآن کا 19واں پارہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اہل علم کا چپ رہنا ہی بنتا ہے، اس لیے کہ لوگ بھی اٹھ کے کہیں گے مفتی صاحب کندرا متھا لائی بیٹھے ہو، اینو بیوقوف کتنے سمجھ آنی، ایسے ہی ہے نا۔ اس چیز کو قرآن نے بھی بیان کیا، 19واں پارہ ہے، قرآن کہتا ہے بے وقوفوں کے پاس سے نا سلام کر کے گزر جایا کرو، انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں جو بات سمجھاؤں گے یہ الٹی بات سمجھیں گے۔ قرآن کہتا ہے انہیں سلام کر کے گزر جایا کرو۔ اب مولا کائنات کو وہ سمجھانا چاہ رہا ہے، آپ بات سمجھ نہیں رہے، مولا کائنات کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات اپنے ساتھیوں کو پتہ کیا فرماتے ہیں؟ غور کرنا، فرماتے تیاری کرو، ہم نے ابھی سفر کرنا ہے، اسی ویلے سفر کرنا ہے، اسی وقت سفر کرنا ہے، اسی ٹائم سفر کرنا ہے۔ جب گئے غور کرنا، بولیے گا، آپ کے لیے بخشش کا سبب بن سکتا ہے یہ جملہ مولا کائنات کا، اس لیے کہ وہ اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ساتھیوں تیاری کرو، ابھی نکلنا ہے، ابھی جانا ہے، ابھی سفر پہ نکلنا ہے۔ جب نکلے نا تو وہاں جا کے جہاد کی اللہ نے کامیابی عطا کر دی، واپس آئے تو فرمایا اس بندے کو بلاؤ جو علی کو سمجھانے آیا تھا تاکہ اسے کوڑے مارے جائیں، ڈرے مارے جائیں۔ اگر ہم اس کے کہنے پہ نہ جاتے، کسی اور دن جاتے تو اس نے کہنا تھا تم اس دن چلے جاتے تو شکست ہو جانی تھی، آج گئے ہو تو اس لیے جیتے ہو۔ فرمایا بلاؤ اسے درے مارے جائیں تاکہ دوبارہ کسی کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اگلا جملہ جو بولا ہے نا اللہ کی توحید پہ، آپ سب بھی بول لیجیے گا، مولا کائنات فرماتے ہیں جیت دینے والا اللہ ہے۔ جیت دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، مہینوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، جب بھی نکلیں گے اللہ مدد کرنے والا ہے۔ کون؟ بولیے ذرا کون؟ آخری حدیث پیش کروں گا، میرے نبی پاک مقام حدیبیہ، کون سا مقام؟ مقام حدیبیہ پہ پڑھو کیا ہوا حضور نے، غور کرنا، رات کو بارش ہو گئی، کیا ہو گئی؟ بولیے کیا ہو گئی؟ بارش ہو گئی۔ سنیے گا، اپنے عقیدے درست کر لو، اس لیے کہ عقیدہ جس کا خراب ہے نا وہ چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھتا پھرے، جس کا عقیدہ توحید نہیں ہے، عقیدہ رسالت درست نہیں ہے نا، حضور کی رسالت پہ عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کی توحید پہ عقیدہ درست نہیں ہے، وہ اپنی فکر منائے،
اس کی نمازیں اسے کام نہیں دیں گی. کام کس کو دیں گی؟ جس کا عقیدہ توحید والا ہو. سنیے میرے نبی پاک، رات کو بارش ہو رہی مقام حدیبیہ پہ، تو لوگ چونکہ صحابہ کرام سو چکے تھے، جیسے ہم بعض دفعہ سو جاتے ہیں صبح کئی پوچھتے ہیں ارے رات بارش ہوئی، پتہ ہی نہیں چلیا. صحابہ کرام صبح اٹھے تو بارش ہوئی تھی. اللہ نے صبح صبح انہیں محبوب کے سینے پہ قرآن نازل فرمایا، اور حضور نے صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا صحابہ جانتے ہو صبح صبح اللہ کا پیغام کیا ہے؟ جانتے ہو؟ حل تدرون، کیا تم جانتے ہو کہ صبح صبح اللہ کا پیغام میرے سینے پہ کون سا ہے؟ عرض کی حضور آپ ہی جانتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ نے یہ فرمایا محبوب کئی لوگوں نے صبح کی ہے حالت کفر میں، اور کئی لوگوں نے صبح کی ہے حالت ایمان میں. توجہ کریں، حضور فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو صبح صبح اللہ نے کون سا پیغام دیا ہے، کون سا حکم نازل فرمایا ہے؟ حضور آپ ہی جانتے ہیں. محبوب فرماتے ہیں اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ کئی لوگوں نے آج صبح کی ہے حالت کفر میں، اور کئی لوگوں نے صبح کی ہے حالت ایمان میں. مطلب کئی صبح صبح کافر ہو گئے اور کئیوں نے صبح کی ہے مومن ہوتے ہوئے. صحابہ کہتے حضور وہ جنہوں نے حالت کفر میں صبح کی ہے وہ کون ہے؟ غور کرنا. اور جنہوں نے حالت ایمان میں صبح کی وہ کون ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں صبح کی ہے نا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبح اٹھتے ہی بارش کو دیکھا اور ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا اللہ نے رات رحمت کی بارش برسائی ہے. اللہ نے رات، یعنی بارش کو کس کی طرف منسوب کیا؟ کس کی طرف؟ ان لوگوں کے بارے میرے محبوب فرما رہے مقام حدیبیہ پہ کہ ان لوگوں نے حالت ایمان میں صبح کی ہے، جو اٹھتے ہی جنہوں نے کہا کہ رات اللہ نے رحمت کی بارش برسائی ہے، اور جنہوں نے حالت کفر میں صبح کی ہے نا وہ ہیں جنہوں نے صبح اٹھتے ہی یہ کہہ دیا کنوئن کذا و کذا، کنوئن کذا و کذا. سانو راتی پتہ لگ گیا سی صبح بارش ہونی ہے، وہ ستارہ بھجیا پھردا سی. کچھ تو غور کرو. اپنی مرضی سے جس کو چاہو جو مرضی کہہ دو، شریعت کا پاس نہیں، قرآن کا پاس نہیں، حدیث کا پاس نہیں. محبوب نے فرق کر دیا ہے، فرمایا کہ صبح ہوئی ہے کئیوں نے حالت ایمان میں، کئیوں نے حالت کئی ایویں جگہ لا دے اور سانو پہلے پتہ لگ گیا سی. اچھا جی علم غیب رکھتے ہو جناب، اللہ نے ایسا علم عطا کر دیا ہے، علم لدنی حاصل ہو گیا ہے. جنہوں نے کہا کہ رات ستارہ وہ بھاگا پھرتا تھا تو ہمیں تو پتہ رات ہی چل گیا تھا کہ بارش ہونی ہے. انہوں نے حالت کفر میں صبح کی ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے بارش کو ستاروں کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، اور حالت ایمان میں انہوں نے صبح کی ہے جنہوں نے صبح اٹھ کے کہا ہے اللہ نے رحمت کی بارش برسائی ہے. توجہ کیا آپ نے، غور کیا آپ نے. تو لہذا کوئی بھی وقت منحوس، کوئی بھی ویلا منحوس، کوئی بھی گھڑی منحوس نہیں ہے. لہذا سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے. لہذا سفر میں شادیاں کرو جائز، محرم میں شادیاں کرو جائز، جس دن مرضی شادیاں کرو جائز، ہر حوالے سے سفر کرو، ہر دن کرو، ہر مہینے میں کرو جائز. اور میرے محبوب فرماتے ہیں جو کسی نجومی کے پاس گیا، من اطار افن او کاہن لم تقبل، مسلم کی روایت ہے، لم تقبل صلاتہ 40، 40 کہتے ہیں 40 کو، 40 لیلتن. جو کسی نجومی کے پاس گیا کہ چکری میں سفر کرنا ہے، کراچی کا، روڑی کا، صادق آباد کا، رحیم یار خان کا، لمبا سفر ہے، صحیح رہے گا یا نہیں صحیح رہے گا؟ اس نے ساتھ ہی فال کھولی دیکھا یا پرندہ اڑا کے اس نے دکھایا کہ دائیں طرف گیا تو تیرا سفر ٹھیک، بائیں طرف گیا تو تیرا سفر منحوس. میرے محبوب نے فرمایا جو ایسے نجومی کے پاس گیا اللہ 40 راتوں تک اس کے سجدے قبول نہیں کرے گا.
یہ میں سونے کی زبان سنا رہا ہوں، یہ معاشرے کی کہانیاں نہیں ہیں جن کا تو اٹھ کے رد کر سکے۔ اور اگلی بھی حدیث سن لے، یہاں تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نا 40 راتوں تک نمازیں قبول نہیں ہونی۔ اگلی حدیث میں فرمایا من آتا رعفن او کاہنا لم تقبل توبتو، توبہ کے لفظ ہے، توبتو 40 لیلتا، ایسے بدبخت کی اللہ 40 راتوں تک توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ نجومیوں پہ ایمان رکھتا پھر رہا ہے۔ پیدا میں نے کیا، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، دیتا میں ہوں، یہ ہاتھ لوگوں کو دکھاتا پھر رہا ہے، یہ نجومیوں کے پاس بھاگتا پھر رہا ہے۔ عمل کرو گے انشاءاللہ، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔